جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور بریک پر جانے سے پہلے جن خواتین و حضرات نے کالز کی ان کا بہت شکریہ، خصوصاً حیضی صاحب کا، بہت اچھی باتیں انہوں نے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ عام پاکستانی کی یہی آواز ہے، اور جو کرنٹ افیئرس ٹائم گزرا اس پر، اور جو اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے اسی سے کا بزرگوں کا احترام، والدین کے احترام کے حوالے سے تو بات ہم کرتے ہیں، والدین سمیت جو بزرگ ہمارے معاشرے میں، جو عزیز و قارب جن کی عمر ہم سے بڑی ہے اور وہ احترام کے قابل ہے، احترام ہم سب پہ واجب ہے، تو آہستہ آہستہ جو اخلاقی پستیاں اور ہم میں سے، یا اخلاقی برائیاں جن کے ہم اور عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک اور برائی ہم میں اور بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم وہ احترام جو بزرگوں کا ہمیں کرنا چاہیے یا جو ہم پہ فرض ہے، وہ ہم آہستہ آہستہ اسے بھلا رہے ہیں۔ بزرگوں کی دعائیں لینا، بزرگوں کے کام آنا، یہ آہستہ آہستہ جو ہمارا ایک مذہب میں بھی ہمارا ایک حکم ہے، اور اس علاقے میں جس خطے سے ہم تعلق رکھتے تھے وہاں بھی بغیر کسی رنگ، نسل، کسی بھی زبان سے بالکل بالا ہو کر ہم اپنے بزرگوں کا جو احترام کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ کم کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے، اس سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ گھر میں ہر چیز مثلا درختوں اور جانوروں تک کا فائدہ ہے، لیکن میرے بوڑھے والدین کا پریشانی دینے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ ہر چیز، گھر میں ہر جو چیز ہے، ایون درختوں اور جانوروں تک کا فائدہ ہے، لیکن میرے بوڑھے والدین کا پریشانی دینے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو موت کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ اس پر آپ کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا اور آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، بزرگ کا وجود اس طرح فائدہ مند ہے جس طرح امت میں نبی کا وجود فائدہ مند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بزرگ کا جو وجود ہے، ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، وہ ایسی سوچ کے بہت سے افراد اب بھی دنیا میں موجود ہیں کہ بزرگوں کو بے فائدہ چیز سمجھتے ہیں، کہ ہمارے پاس تو کچھ جو آسائشوں والی اشیاء ہے یا کسی کام آنے والی چیزیں، وہ چیزوں میں شمار کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو، جن پر اف تک کہنا ہمارے دین اسلام میں منع فرمایا گیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسی یہ جو پستی ہے ہمیں کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ بزرگ جس کا ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھتے ہیں، ان کے رہنمائی کے بغیر کوئی بھی ہم نہ تو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر بزرگ ہمارے ٹیچر نہ ہوتے یا ہمارے سے جو بڑے ہماری کوئی بھی رہنمائی نہ کرتے تو ہم کہاں کے کہاں ہوتے، اور ہم میں جو اب کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا جو عہدہ ہمیں ملا ہے یا ہمیں سرخاب کے جو پر لگے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو کسی نہ کسی بزرگ کی وجہ سے آپ وہ مقام حاصل کر پائے ہیں۔ تو ہم اتنے احسان فراموش کیوں ہیں اپنے بزرگوں سے، احترام سے متعلق؟ ہم کیوں وہ ہماری جو روایات ہیں وہ ہماری آہستہ آہستہ کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اس پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ پہلے کالر اس حصے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، جی مزاج شاہ شریف کیسے ہیں آپ؟ صاحب، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ فاروق بھائی، بات یہ ہے کہ باتیں کرنے سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں، ہر بات سے ایک بات نکل آتی ہے۔ تو اصل میں یہ ایک میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جو غلام ہوں گے جی وہ قوم کو بھی غلامی کی طرف لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور آج تک ہم نے دیکھا ہے، یا جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے، یہ ہر ایک جو ہے، جو بھی حکمران آیا، کوئی آزاد حکمران سوائے قائد اعظم محمد علی جناح کے ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو بھی آیا وہ غلام ہی بن کے آیا، اور جس نے غلامی نہیں قبول کی اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ دو ہی تو لیڈر، ایک ذوالفقار علی بھٹو ٹھیک ہے۔ اور ایک قائد اعظم ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، اور ایک کو تو پہلے ہی پاکستان کے سانس لینے سے پہلے ہی ان کو ختم کیا گیا، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو بھی ہم دیکھتے ہیں یہ تو سبھی غلام ہیں، اور یہ غلام جو ہیں یہ غلامی ہی نہ دیں گے ہمیں تو اور کیا دے سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے. تو کسی کی تعریف ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک چور سے دوسرا بڑا چور. صحیح. تو بات یہی ہے کہ اس قوم کی یہ عادت ہے کہ کہتے ہیں کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا, وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ شکار کے قابل نہ رہا اور بھوک سے مر رہا تھا کہ پاس سے لومڑی گزری تو اس نے کہا, بھی لومڑی میری بات تو سنو, میں تمہارا بادشاہ ہوں, میں بھوکا ہوں, اب مجھ میں ہمت نہیں ہے, تو کیا کوئی شکار پھانس کے میرے پاس لا سکتی ہو؟ اس نے کہا دیکھتی ہوں. آگے ایک ہرن چل رہا تھا, اس ہرن کو اس نے کہا کہ بادشاہ بوڑھا ہو چکا ہے, وہ فوت ہو چکا ہونے کے قریب ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے بعد کسی کو بادشاہ دے جائے, اور مجھے تم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نظر نہیں آئی, تو آؤ بادشاہ کے پاس چلیں. جب ہرن آیا تو شیر اس پہ جھپٹا اس کو پکڑنے کے لیے, تو وہ بھاگا تو زخمی بھی ہو گیا. تو بی لومڑی نے کہا میں شکار لائی تھی تو آپ نے پکڑا کیوں نہیں؟ اس نے کہا دیکھو میں کمزور ہوں, ایک بار پھر اس کو لے کے آؤ. اور لومڑی پھر گئی اور اس نے کہا کہ تو کمال کا آدمی ہے کہ بھاگ آیا, وہ تو کان میں تجھے کچھ کہنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ لایا, پھر وہ شیر کے پاس لائی, شیر اس میں جھپٹا اور اس نے اس کو پکڑ لیا. اور شیر جب دوسرا گوشت کھانے کے بعد فارغ ہوا تو اس نے کہا دماغ کہاں ہے؟ اس نے لومڑی دماغ صاف کر گئی تھی تب تک. اس نے کہا اس کا دماغ ہوتا تو دوبارہ تمہارے پاس آتا. یہ ہماری قوم کی حالت ہے, اس ہرنی جیسی ہے کہ یہ پھر بھی دھوکے میں آتے ہیں اور آتے ہی رہیں گے. اور تعریف اللہ اور رسول کی کریں, یا کوئی آزاد لیڈر آئے جو خدا اور رسول کا غلام ہو, تو پھر تعریف کرتے ہوئے بھی ہم اچھے لگیں گے. اور شاہ صاحب اس پہ بھی پیپل پارٹی ہو یا اس پہ بھی جو آپ کے کمنٹس ہیں, کوئی بھی لیگ ہو, یہ سبھی چور ہیں. شکریہ جی. چلیں آپ تو چلے گئے. میں چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا ٹاپک اس حصے کا ہے اس پر بھی تھوڑے اگر اکلمات اگر آپ کہہ دیتے, آپ بھی ہمارے بزرگ ہیں, کہ یہ جو نسل ہے, جو موجودہ پود ہے, موجودہ نسل ہے, کیا وہ بزرگوں کا اسی طرح احترام کرتی ہے جس طرح کرنا چاہیے؟ کیا ان کو یہ جو رسپیکٹ کے حوالے سے جو ہمیں بہت زیادہ کمیاں محسوس ہو رہی ہیں کہ جو بزرگ ہے نہ اس کا وہ احترام ہے, اس کو ایک غیر ضروری چیز سمجھا جانے لگا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ اس پر جو بھی آنا چاہے ضرور آئے. اور چلیں جو بھی پہلا حصہ گزر چکا اس پر بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں. کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق میاں. میں یہ اس پہ بہت عرصے سے میں کہنا چاہ رہی تھی, اور یہ جو بزرگ کا ادب جیسے ہے, یہ قصور ہوتا ہے ماں باپوں کا. جو بزرگ ہو گئے اب ان کا بھی قصور ہے کہ جب وہ ان کی اولادیں تھیں تو ان کو اولادوں کو سمجھانا چاہیے تھا, بتانا چاہیے تھا کہ دیکھو بڑوں کا ایسا ادب کرتے ہیں, ماں باپوں کا ایسا ادب کرتے ہیں, بزرگ کی اس طرح عزت ہوتی ہے. تب وہ ان کے بچے جو اب آج کو جو بوڑھے ہو گئے, ان کے بچے اب جوان ہوئے ہیں اور وہ تو وہ ان کو کچھ نہیں پتا. ان کو کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ان کے ماں باپوں نے بتایا ہی نہیں ان کو. اب وہ خود بزرگ ہو گئے تو اب وہ جھیل رہے ہیں. اسی طرح سے ہر ایک کو ماں باپوں کو بتانا چاہیے بچوں کو. میرے بیٹا اسی میں پیدا ہوا, ہندی کنٹری میں, ہم نے سارا تہذیب سکھایا بچوں کو. جب سے میرا بیٹا 12 سال کا ہوا, میں نے قرآن شریف کھول کے ساری باتیں سمجھائی, توحفۃ العام کھول کے ساری باتیں سمجھائیں اور بتایا کہ بزرگوں کا کیسا ادب ہوتا ہے, ماں باپ کو کیسا ادب ہوتا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک انگریز بڈھی عورت رہتی تھی, میرے بیٹے کے کلاس فیلو کی نانی تھی. وہ چلے گئے دور. میرا بیٹا جاتا تھا, ان کا سودا لاتا تھا, ان کا کام کرتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, کیونکہ وہ بزرگ تھی اور نانی تھی. اس نے کہا یہ بھی میری نانی کی طرح سے ہے, کیونکہ ہم نے سکھایا, اس کو بتایا بچے کو. تو جب تک کہ ماں باپ بچوں کو بتائیں گے نہیں تہذیب کو, دیکھو یہ تمہارے چچا ہیں, یہ تمہارے خالو ہیں, یہ بزرگ ہیں, ان کا ادب کرتے ہیں, اسلام یہ کہتا ہے, قرآن شریف یہ کہتا ہے ہمیں, تب ان کو بچپن سے پتہ چلے گا. پھر وہ بڑے ہوں گے اپنے بچوں کو بتائیں گے, پھر وہ ان کے بچے بڑے ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے. اسی طرح سلسلہ جب ہوتا رہے گا تو معاشرہ ٹھیک رہے گا اور بزرگوں کا ادب جانتے رہیں گے کہ ہاں بزرگوں کیا ادب ہے. اب وہ بزرگ جو جھیل رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہماری اولاد سمجھتی نہیں. کیوں نہیں سمجھتی؟ تم نے بتایا نہیں ان کو, تم نے سمجھایا ہی نہیں بات ان کو. اگر تم یہ بتاتے سمجھاتے سبق دیتے تمہاری اولاد تم کو اچھا سمجھتی, صحیح رکھتی. تو یہ صرف ماں باپوں کا قصور ہوتا ہے. جو ماں باپوں کو چاہیے, میں ہر ماں باپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن شریف کھولو, قرآن شریف میں بتاؤ, ساری باتیں قرآن شریف کے اندر ہیں, ہر بات کا لکھا ہے. ماں باپوں کا ادب, کہ حج کا ثواب ملتا ہے ماں باپوں کو اگر ہنس کے دیکھو تو, یہ قرآن شریف میں لکھا ہے. اگر یہ اولادوں کو بتاتے رہیں گے ساری باتیں, قرآن شریف کی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں کہ میں اپنے بات قرآن شریف کو چھوڑے جا رہا ہوں, تو ان کو سب پتہ ہوتا رہے. لیکن ماں باپ کا قصور ہے, اور یہ بہت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ ماں باپ بتاتے ہی نہیں تھے یہ باتیں.
تو اس زمانے سے لے کے اب تک ماں باپوں کو یہی چاہیے کہ اپنی اولادوں کو سب باتیں سمجھائیں بتائیں تاکہ ان کے دماغوں میں رہے، پھر وہ اپنی اولادوں کو بتائیں، پھر وہ اپنی اولادوں کو بتائیں اور بزرگوں کا اعتراض کریں، کیونکہ انہوں نے بزرگ ہونا ہے۔ وہ یہ سوچنا چاہیے جن کو نہیں پتا ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا بھی بڑھاپا آئے گا، بڑھاپا سب پہ آتا ہے اور پتہ نہیں کس حالت میں ہو کیسا ہو بڑھاپا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو انسان کو یہ اس بات سے دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں، ہمارے پر یہ بڑھاپا آ سکتا ہے، ہمارے پہ بھی غربت آ سکتی ہے، کوئی غریب تو مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پہ کوئی لنگڑا چل رہا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ، دیکھو تو ہم بھی لنگڑے ہو سکتے ہیں، یہ تو اللہ کو۔ تو اس طرح سے تہذیب کہلاتی ہیں ساری باتیں، تو یہ ماں باپوں کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے سب تہذیب۔ بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ساروں کو الگ عقل آئے گی، سب سیکھیں گے اس بات سے میری کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں سارے معاشرے کو، سب معاشرے کے ماں باپ کا قصور ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نسیم آپا تھے ہمارے ساتھ اور بہت اچھی پوائنٹ انہوں نے بھی دیا ہے کہ جن بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے، ان کے والدین نے ان کو نہیں سکھایا، تو پھر جو والدین جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اور بچے ظاہر وہ اور پروان چڑھ چکے ہوں گے، تو پھر وہ ان کو کیسے وہ پابند کر پائیں گے جو انہوں نے بچپن میں سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ پوائنٹ تھا کہ جو اب ہم اپنی نئی نسل کو کچھ سکھانا چاہتے تو ان کے سامنے کچھ کر کے دکھائیں گے۔ اگر اپنے بچوں کو ان کے دادا دادی نانا نانی کو ایک ایسا کہیں گے کہ یہ تو بیماریوں کی آماجگاہ ہے، ان سے دور رہے، ان کے پاس نہ جائے، تو پھر جب وہ چلے وہ تو دنیا سے چلے جائیں گے، جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ ان سے اور زیادہ تھوڑا سا نو گو ایریا بن جائیں گے۔ تو ایسا آپ نے اگر بچپن میں بچوں کو سکھایا ہے تو آپ کے ہی کام آئے گا، یہ کوئی رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ پوائنٹ تھا ہماری بہن کا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ میں دوبارہ حاضر ہوں، آپ نے پروگرام اس طریقے کا کر لیا ہے کہ دوبارہ حاضر ہونا پڑتا ہے۔ بالکل بالکل، بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں دوسری دفعہ آنے کے؟ نقوی صاحب ہمارا یہ پیٹرن، یہ فارمیٹ ہی یہ ہے، وہ پہلے اور ٹاپک تھا، اب اس پر آپ ضرور آ سکتے ہیں، ناراض تو آپ جم آئیں، بسم اللہ۔ تو ماشاءاللہ آپ کا جو پروگرام ہے نا، یہ جو ٹاپک ہے یہ تو میرے دل کی آواز ہے، اتنا خوبصورت ٹاپک ہے فروغ بھائی۔ اس میں دونوں طرف کی دو مثالیں دوں گا آپ کو ضرور کہ ہمارے ملک کے بہت بڑے آرمی کے بہت بڑے افسر تھے، تو جب وہاں ڈاکے کی جنگ تھی نا تو وہاں گئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے، تو ان کے والد صاحب کو کسی نے کہہ دیا کہ انہوں نے ادھر شادی کر لی ہے، لیکن انہوں نے کی نہیں تھی، بہت بڑے آفیسر تھے۔ جب وہ واپس آئے وہاں سے تو ان کی کوئی میٹنگ چل رہی تھی اپنے آفیسروں کے ساتھ، آرمی کے تھے، تو والد صاحب کو پتا چلا وہ آئے ہوئے ہیں ان کے بیٹے، تو وہ اندر سیدھے ہی گئے، میٹنگ میں چلے گئے، انہوں نے جا کے 2-3 تھپڑ مار دیے کہ تو نے یہ کیا وہ کیا، تو نے شادی کی۔ تو وہ اتنے پیار سے بولا، کہنے لگا ابا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ بیٹھیں اور میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، حالانکہ وہ میٹنگ میں تھے اور بہت بڑا افسر آرمی کا، تو آپ چاہیں گھر میں یا بیٹھیں، اور انہوں نے چائے بلائی اور انہوں نے کہا کہ جب وہ گھر گئے تو 12 اس نے سب بات کی تو پتا چلا ایسی کوئی بات نہیں۔ تو باپ کے احترام کو دیکھیں کہ اتنا بڑا افسر میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے اتنی امپورٹنٹ میں، لیکن باپ کے آگے اٹھ نہیں کی۔ یہ ایک مثال ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں باپ کے احترام کی وجہ سے آج وہ اتنا بڑا افسر تھا۔ دوسری مثال اس طرح کا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی زمین تھی اور تھوڑی سی، اور وہ بہت قیمتی تھی، اور اس کے 4-5 بیٹے تھے، وہ بیچ نہیں رہا تھا باپ، تو بیٹوں نے کہا یہ جان نہیں چھوڑا، پیسے نہیں مل رہے ہمیں، وہ اٹھا کے نا باپ کو لے گا راوی پہ پھینکنے کے لیے، تو جب پھینکنے لگے تو کہنے لگا بیٹا یہاں نہ پھینکو، یہاں میں نے اپنا باپ پھینکا ہوا ہے، ذرا آگے پھینکو مجھے۔ تو دوسری مثال یہ بھی ہے کہ اگر ماں باپ کا احترام کرو گے تو آپ کو عزت بھی دیتا ہے، احترام بھی دیتا ہے، اور اگر نہیں احترام کرو گے بزرگوں کا تو پھر آپ کو راوی میں اس جگہ پہ پھینکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اولاد، جو کہ آپ جہاں پہ آپ نے اپنے ماں باپ سے زیادتی کی ہوئی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا اس بات پہ کہ ماں باپ وہ چیز ہیں جو گھر میں ایک رحمت ہے، سایہ دار درخت ہیں۔ وہ وقت یاد کریں کہ جب بچے خود اپنے آپ اپنا پہلو بھی نہیں بدل سکتے تھے بلکہ اپنے کپڑے بھی گیلے کر لیتے تھے، تو ماں باپ تھے جو خود گیلی جگہ پہ سوتے تھے اور اس کو سوکھی جگہ پہ سلاتے تھے اور کھانا دیتے تھے۔ تو وہ بات اگر ذہن میں ہو تو پھر میرے خیال میں انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جنہوں نے اتنی مشقت سے تمہیں پالا پیدا کیا اور جوان کیا ہے، تو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو اٹھ کے اس کو ایک کونے میں ڈال دے یا گھر سے نکال دے یا اولڈ ہاؤس میں بھیج دے۔ یہ اس کی بدقسمتی کا سب سے بڑا جو پہلو ہے نا وہ یہی ہوگا، اور یہاں سے اس کی بدقسمتی شروع ہو جائے گی۔ ایک دفعہ رسول پاک جا رہے تھے قبرستان سے تو قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے،
انہوں نے پوچھا جی کس طرح کے؟ انہوں نے کہا ایک جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا، اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، وہ عذاب ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی ماں کو زندگی میں اس نے تنگ کیا ہے اور ماں سے دعائیں نہیں لی۔ تو اس نے کہا، رسول پاک نے کہا کہ جاؤ دیکھو اس کی ماں زندہ ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں، جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا جی اس کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے ٹہنی توڑ کے اس میں دونوں درخت کی نا دونوں قبروں پہ لگا دی اور کہا کہ جب تک یہ سوکھے گی نہیں تب تک ان پہ عذاب ٹلا رہے گا۔ تو ماں باپ تو وہ ہیں کہ جو آپ چلے بھی جائیں تو آپ کی قبروں سے عذاب ٹال دیتے ہیں اور ٹلوا دیتے ہیں۔ تو ایسے ماں باپ کو آپ اس طریقے سے گھر سے نکالیں یا ان کا احترام نہ کریں تو پھر آپ کی قبروں میں عذاب ہی ہوگا اور کیا ہوگا۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ جزاک اللہ نقوی صاحب، بہت شکریہ جی۔ یہ تو نقوی صاحب نے بہت اچھے واقعات شیئر کیے ہیں۔ بدقسمتی سے وہی بات کہ جب بھی میں کوئی مثال دیتا ہوں یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بہت سے ماشاءاللہ ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں پر بزرگوں کا احترام موجود ہے اور وہ بچوں کو بھی آگے پھر یہ طریقہ کار بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو گھر سے بزرگوں کو نکالنے کی بات کی ہے، اور ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پر بزرگ ابھی موجود ہیں ان کو کس طرح رکھا جاتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بلکہ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، جی معذرت شاہ کے صاحب۔ ساتھ میں آپ کی بات سن نہیں سکا تھا۔ جی بسم اللہ بات کریں شاہ صاحب۔ بات یہ ہے کہ میرے سرکار نقوی صاحب نے بہت ہی ایک نصیحت امیز بات بتائی کہ بات کو وہ راوی میں پھینکنے والی، ہمیں ایسی ہی باتوں پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے بچوں تک ایسی باتیں ان کے ذہن میں ڈالنا چاہیے۔ تو دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ماں اور باپ دونوں اپنے بچوں کو ماں کا ادب سکھلائے اور ماں اپنے ان کے باپ کا ادب ان کو سکھلائے، اور بڑے بہن بھائیوں کا ادب جب تک نہ سکھلایا جائے گا وہ کسی دوسرے کا ادب شاید پھر نہ کریں گے۔ تو پھر ایک چیز ہے کہ ماں کو محبت باپ کی ان کے دل میں ڈالنی چاہیے، اور باپ کو ماں کی محبت تو قدرتی ہوتی ہے لیکن اس پہ کچھ نہ کچھ سونے پہ سہاگا چڑھانا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ جو تھا وہ یہاں کے بچوں کو شاید نہیں مل رہا، کہ ہمارا تھا کہ ایسا کہ جب ہم بچے تھے کوئی ایسی بات حرکت کر دی تو کوئی بھی بزرگ یا کوئی بڑا دیکھنے والا بولتا تھا تمہارے باپ کا یہ نام ہے، تو فلاں خاندان سے ہے جی، تمہارے باپ کی ایسی عزت ہے، وہ کتنا شریف انسان ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو ایسی باتیں ہمیں سننے کو مل جاتی تھیں اور ہمیں بھی پتہ چلتا تھا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے۔ صحیح بات۔ لیکن مشکل یہ آن پڑی ہے یہاں پر کہ آپ اپنے سگے بھائی کے اولاد کو بھی اگر کہو کہ بیٹا یہ کام غلط ہے تو وہ ممنوع ہے، آپ کو جھوٹا قرار دے دیں گے لیکن اپنی اولاد کو وہ سچائی ثابت کریں گے۔ صحیح بات ہے۔ تو بات یہ ہے جب ایسا ماحول اور معاشرہ بنتا جا رہا ہے اور بنے گا تو پھر یہ بزرگوں کا ادب اور لحاظ کیسے ہوگا؟ اور دوسری یہ ہے کہ میں اپنی ناقص عقل سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بزرگ کو جو اس کا لیول ہے، بات جو ہے انصاف کی یہ ہے کہ اس کو اپنا لیول برقرار رکھنا چاہیے، اپنے لیول سے نیچے نہیں آنا چاہیے کہ میں خود تو کسی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات غلط تھا، وہی کام میں خود بھی کرتا ہوں یا اس پہ عمل نہیں کرتا۔ تو بات یہی ہے کہ آخر کار یہاں پر جو آپ بات آ گئی ہے بھائی فاروق، پہلے تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں ہم جیسے علاقے سے آئے ہیں، ملک سے آئے ہیں، کہ پہلے ہوتا تھا کہ یہ علاقے کی عزت ہے، یہ 8 10 15 20 گاؤں ہیں، یہ ہمارے علاقے کی عزت ہے، یہ ہمارے علاقے کی بہو بیٹیاں ہیں۔ علاقے سے پھر گاؤں پر آئی بات، گاؤں سے پھر یہ خاندان پہ آئی، خاندان سے آج یہ گھر پہ ہے، اور گھر میں سے بھی اللہ جانے کہاں پہنچے گی، خدائی بہتر جانتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ادب میں ہی مراد ہے، بے ادبی میں بے مرادی ہے۔ صحیح بات۔ تو ادب ہمیں ہر صورت میں ہر چیز کا، اللہ کی ہر مخلوق کا ادب اس کے لیول کے لحاظ سے کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ جی، بہترین باتیں شاہ صاحب کی اسی ٹاپک پہ، کہ بالکل ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب اپنے والدین تو دور کی بات ہے، جب محلے میں کوئی ایسا بزرگ یا کوئی ایسا پہلے کسی کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کو یہ دعوے کے ساتھ وہ منع کر سکتا تھا کہ ہاں یہ خبردار تم نے ایسا کیا۔ اور ہمیں بچپن میں بھی ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے والد صاحب کے یا کوئی عزیز و اقارب کے کوئی دوست گلی محلے میں اگر ہمیں کوئی برا کام کرتے یا بری صحبت میں بیٹھا دیکھ لیں گے تو پھر وہ ظاہر ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے اور پھر وہ بہت برا منائیں گے۔ تو اب اگر بزرگ جو ہے بحیثیت بڑا کسی کو چھوٹا
समझ के कोई तंबीह करे या कोई वार्निंग दे या कोई मना करे तो वो अब ये जसारत भी नहीं कर सकता कि आप कौन होते हैं हमारे बच्चों को मना करने वाले। अब तो ये सवाल होता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने बुज़ुर्गों को वैसे ही नुकरे लगा दिया है एक कोने में, या एक ऐसी पुरानी एक ऐसी चीज़ बना दिया है कि अब वो सिर्फ अपनी सांसें पूरी करें, कोई उनकी दखल अंदाजी जो है वो हमें बर्दाश्त नहीं है। तो ये बिल्कुल हकीकत शाह साहब ने बयान की। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फारूक भाई, मकसूद से। जी बिस्मिल्लाह। फारूक भाई, मैंने अभी टेलीविजन ऑन किया है, मोहतरम नकवी भाई जब कह रहे थे रावी की को बात कर रहे थे, मैंने उसके बाद ही टीवी ऑन किया। पहले मैं गरादर राव मादर चाहता हूँ, दरोग बर करने रावी वो उन्हीं पर छोड़ते मेरे भाई। और आप अली जान शाह साहब ने फोन किया आपके तरफ से, मैं शायद वो सुन रहे होंगे, मुझे काफी अरसा से उनका फोन नंबर मुझसे गुम हो गया है, या क्या हो गया वो जवाब नहीं देते, अब सुन रहे होंगे। अच्छा, आपका टॉपिक बुजुर्गों का एहतराम, वालिदैन का एहतराम और बुजुर्गों का एहतराम, कभी ये दोनों बातें इकट्ठी हो जाती हैं और समझने वाला समझता है बुजुर्गों में वालिदैन शामिल हैं, लेकिन वालिदैन में बुजुर्ग सारे शामिल नहीं हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको अमलन समझाया जा सकता है। ये रटने वाली या किताबी बात नहीं है जिससे बच्चे सीख सकें, वो ये अमलन करके दिखाने वाली बात है। घर का जैसा माहौल देखेंगे, एक आदमी आया बैठा उठा, तो अगर आपने ये कह दिया बच्चों के सामने, देखो यार बड़ी गप्पे आंकता है, बच्ची ऊंची आवाज से बातें करता है, तो जाहिर है कि बच्चे के दिल में उसका एहतराम इमेज वही बन जाएगा। क़यामत तक कोशिश करते रहे, वो नहीं होगा। सही। तो ये अमलन समझाने वाली बात है। बुजुर्गों का एहतराम, हम स्कूल में जाते थे, ब्राज़म अली जान शाह साहब ने जैसे फरमाया, तो आप यकीन मानिए, मैं आनेर शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे गांव में जात पात मैं क्या करूं, ये सिलसिला चला आ रहा है। तो गांव में जो मिरासियों के घर थे, उनका भी कोई आदमी अगर देख रहा होता तो बाखुदा हम यही समझते थे कि वो हमारा बुजुर्ग देख रहा है। तो ये समझाने वाली बातें कम है, करके दिखाने वाली बातें अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को एक रोल मॉडल के तौर पर खुद भी समझा सकें। जो बात आप नहीं करते हैं वो उससे तवक्को ना करें। अगर आप किसी बुजुर्ग का एहतराम नहीं करते हैं तो बच्चों से लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, अल्लाह कहता है कि जब तुम खुद काम नहीं करते तो उसको कहते क्यों हो, तो उसमें क्या असर होगा बच्चों पे। अल्लाह ताला तौफीक दे, अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया मकसूद हुसैन सैयद साहब, आपका भी यही पैगाम कि अमली तौर पे अगर हम कुछ करके दिखाएंगे बच्चों को तो वो बच्चे भी हमें फॉलो करेंगे। एक पॉइंट जो शाह साहब ने लुटन से दिया था कि बुज़ुर्ग जो है, बुज़ुर्गी हम किसे कहते हैं कि अगर 50-60 साल का कोई बंदा हो गया तो वो बुज़ुर्ग हो गया या उस पर एहतराम वाजिब है। ज़ाहिर है उसमें कोई ऐसी आदात भी छोटों को नज़र ज़रूर आनी चाहिए कि उसमें जो रख रखाव है, अल्लाह ताला की तरफ रग़बत है, दीन इस्लाम की तरफ रग़बत है, और बुज़ुर्गी नज़र आनी चाहिए उनके उठने बैठने में, उनकी गुफ्तगू में। और अगर वही बुज़ुर्ग जो हैं वो डावाडोल हो रहे हैं, उनका चलना फिरना और उनके जो जगह जहाँ जहाँ पर वो जाते हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी को फॉलो कर सके, कोई नई नस्ल उनको, तो फिर ऐसे लोग उम्र में ज़रूर बड़े होंगे, उनकी उम्र बड़ी होगी, वो दीगर कंसेशंस हुकूमत से तो ले सकते हैं लेकिन वो बच्चों से वो एहतराम हासिल नहीं कर सकते। तो बुज़ुर्गों को अपना एहतराम करवाने के लिए भी कुछ ना कुछ बुज़ुर्गी लानी होगी, और बुज़ुर्गी ये उम्र से नहीं आएगी, ये अपने एटिकेट से या अपनी आदत से आएगी। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह जनाब मौलाना सैयद फिदा हुसैन बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह फारूक भाई, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो टॉपिक आपने रखा है बुजुर्गों का एहतराम, जी बिस्मिल्लाह। तो जाहिर है कि बुजुर्गों में सबसे पहले तो वालिदैन ही आते हैं, और उसके बाद दादा दादी है, नाना नानी है, और बुजुर्गों में असातिज़ा हैं, उलमाए कराम हैं, इसी तरह खानदान का कोई सरबराह है, कौम कबीले का रईस है। तो ये सारे वो लोग बुजुर्गों में शुमार होते हैं। और इसी तरह जो भी शख्स किसी दूसरे से उम्र में बड़ा है, इल्म में बड़ा है, तजर्बे में बड़ा है, तो उनको भी बुजुर्गों में शुमार किया जाता है। और बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम करना ये इस्लाम के अखलाकी प्रोग्राम में शामिल है।
اور کہا گیا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو. سبحان اللہ. اور یہ جو ایسا کرتا ہے وہ واقعی ایک اچھا مسلمان ہے. قرآن مجید میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے لیے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا. پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحم نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا ہے. سبحان اللہ. تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے حالات سے خوب باخبر ہے اور اگر تم صالح اور نیک کردار ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا بھی ہے. تو عزیزان گرامی، والدین کا احترام، بزرگوں کا احترام یہ بتاتا ہے کہ کسی شخص میں انسانیت موجود ہے. اگر واقعی ایک آدمی انسان ہے تو اس کو چاہیے کہ جو اس پر احسان کرنے والے ہیں ان کے احسان فراموشی نہ کرے. اور والدین تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد جو انسان پر احسان ہوتا ہے وہ اس کے والدین کا ہوتا ہے، چونکہ اسی کے وجہ سے وہ وجود پاتا ہے، وجود میں آتا ہے. تو لہٰذا ماں باپ کے احسانوں کا بدلہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. اور جو بھی زندگی میں کسی کے کام آتا ہے، کسی پر کوئی احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. اس میں میں دو واقعے چھوٹے چھوٹے وہ بیان کرتا ہوں. ضرور. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. ان کے سامنے جب دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بوڑھا ہے اور وہ وضو کر رہا ہے، وضو اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ اے بزرگ ہمیں دیکھو، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارا کس کا وضو صحیح ہے. دونوں نے وضو کر کے دکھایا تو وہ سمجھ گیا وہ شخص کہ اس کا اپنا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے کہا فرزندان رسول آپ کا وضو تو ٹھیک ہے، میرا ہی وضو ٹھیک نہیں تھا. تو اس طرح سے سمجھانے کا طریقہ ہے اس کا دل بھی نہ دکھے اور وہ سمجھ بھی جائے. اور ایک اور واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ وہ اتنے بڑے نبی اور جب وہ اپنے والد کے استقبال کے لیے آئے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر پروٹوکول تھا، وہ گھوڑے پر سوار تھے، ان کے ساتھ فوجی جو تھے وہ پورا جو دستہ وہ سارے لوگ جس طرح سے بادشاہ آتے ہیں تو انہوں نے دیر کر دی اپنے باپ کے احترام میں گھوڑے سے اترنے میں. ایسے میں جبرائیل امین آئے اور کہا حضرت یوسف سے کہ اپنا ہاتھ بلند کرو. انہوں نے ہاتھ بلند کیا اور اس میں سے ایک نور نکلا اور آسمانوں کی طرف چلا گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نور نبوت ہے. آپ نے اپنے والد کے احترام میں جلدی نہیں کی، یعنی یہ ترک اولا ہے جو ان سے سرزد ہوا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نسل میں پھر نبوت نہیں رکھی، ان کے دوسرے بھائی کی نسل میں نبوت چلی گئی. تو اگر والدین کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں تو دنیا مکافات عمل ہے، یہیں پر ہی انسان کو اس کا اجر ملتا ہے، عمر طولانی ہو جاتی ہے، پر برکت زندگی ہو جاتی ہے. تو خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں عمر پر برکت عنایت فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. ناظرین یہ تھے جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب اور بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی ہے. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، معذرت کے ساتھ. نہیں بسم اللہ بات. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو، بہت اچھا سبق مولانا فدا حسین بخاری صاحب اور شاہ صاحب نے دیا. ان کی باتوں سے مجھے ایک بات یاد، اسی لیے میں نے تھوڑی دینا چاہی فاروق بھائی. یہ بالکل
حقیقت ہے, کوئی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, بالکل حقیقت بات ہے. میں آپ کو ادھر لوٹن کی ایک بات بتاؤں, ہمارا بالکل ساتھی کوٹلی سے لے کے یہاں تک بھی وہ ہمارے ساتھ تنظیمی والے سے جس طرح بھی ہو ہمارے ساتھ رہتا تھا. تو اس کا واقعہ میں آپ کو 2 سال پہلے کا بتاؤں, شاید 2 یا 3 سال ہو گئے جی, وہ مجھے یاد آ گیا تو میں آپ سے شیئر کروں کہ شاید کسی کی اس بات سے اصلاح ہو جائے جی. تو ادھر اس کا ایک بڑا بھائی رہتا تھا, تو وہ اس کی ایک بھتیجی تھی. تو باہر بھتیجی کو کوئی غیر اخلاقی کچھ حرکت بازار میں یا ٹاؤن میں یا کہیں اس کو دیکھا, تو اس کو وہ اس کی بیٹیوں کی جگہ تھی, تو اس کو کھڑا کر کے اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو منع کیا کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو وہی لڑکی گھر جا کے اپنے باپ کو بولی کہ چچا نے مجھے آج پکڑ کے یہ کہا. تو وہی اس کا بڑا بھائی جب وہ گھر واپس آیا تو اس کو ڈانٹا پیٹا, بہت سے کلفات سے اس کو جو اس کو آ سکا اس نے کیا, مارا بھی. اور اس نے اتنی کوشش کی کہ اس کو جو ہے نا سمجھایا جائے اپنے بھائی کو, لیکن وہ سمجھ نہیں سکے اس کی ماں باپ. تو اس کو گھر سے بھی نکال دیا. وہ یہاں سے بریڈ فورڈ تک دوسری اس کی ایک سسٹر رہتی تھی, وہاں چلا گیا اور وہاں وہ بہت جلد اس اپنی سسٹر کو حقیقت بتائی. یقین مانے فاروق بھائی, وہ بتاتے بتاتے اس کو اتنا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چل بڑا. تو بعد میں پتا چلا کہ یہ بالکل حقیقت تھی. تو لیکن یہ والدین کو بھی سوچنا چاہیے, اگر کوئی چچا ہے تو وہ بھی بزرگ میں آتا ہے, جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا. کوئی بھی اگر بیٹا ہے بیٹی یا چھوٹا ہے آپ کو سمجھائے کسی غلط حرکت سے, اگر کوئی ٹوائن میں یا سرگٹ سے یا کوئی بھی کسی قسم سے, تو وہ والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو سمجھائیں بیٹا یہ آپ کا چچا ہے, آپ کا تایا انکل ہے, یہ اس نے صحیح کہا ہے, اس کی تحقیق کرنی چاہیے. وہ اس بات پہ سوچ کے وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ینگ تقریباً 40 سے کم ہوگا تو وہ چلا گیا دنیا سے. یہ سوچنے کی بات ہے فاروق بھائی. اللہ پاک والدین کو بھی بیٹی بیٹیوں کو بھی اللہ پاک راہ راست اچھے طریقے سے مولا پاک پاک کے سر کے بعد ہدایت عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھ کیجیے گا. یاد آ گئی بات تو آپ سے شیئر کر دی. جزاک اللہ, بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب. بالکل یہ جو بستی ہے یا یہ جو ہم اخلاقی طور پہ مسلمان بچے بچیوں کا بھی یہ جو حالات ہم باہر پھر دیکھتے ہیں تو شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں ہے. اور پہلے تو بچے ہی اتنے زیادہ وہ تیز ترار یا اتنے آپے سے باہر ہوتے ہیں کہ وہ بزرگوں کو وہ مینڈیٹ ہی نہیں دیتے یا وہ یہ سمجھتے نہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کوئی دخل اندازی کر سکتے ہیں. اور جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ کتنے دل برداشتہ پھر وہ ہو گئے کہ کسی کو برائی سے منع ہی کیا ہے اپنا سمجھ کے, تو ان کے ساتھ بجائے کہ اس کو اپریشیٹ کرنے کے اس کے ساتھ الگ سے ہی ایک قصہ ہو گیا اور پھر ان کی یہ سوچ کی جان سے وہ گئے. تو بہت ہی بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کے بزرگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ میں کوئی بات کہوں گا یا کہوں گی وہ میرے بیٹے یا بیٹی کو بری نہ لگ جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بزرگ اگر یہ دل میں ہی سوچی چلے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں یہ بات کہوں گا یا کہوں گی تو میرے بیٹے یا بیٹی کو بری نہ لگ جائے, تو اس سے بڑا بد نصیب وہ بیٹا یا بیٹی اس سے بڑے بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتے. والدین کی تو میں کہتا ہوں کہ ڈانٹ جو ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ دوسروں کی بہت سی دعاؤں سے وہ زیادہ ڈانٹ جو ہے وہ آپ کے کام آ سکتی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروخ صاحب میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. مہربانی محمد یعقوب صاحب, بہت شکریہ. جناب آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اور دل خوش ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ میری بات ہوتی ہے. بہت شکریہ یعقوب صاحب. میرا بیٹا بھی بولتا ہے کہ جلدی سے ٹیلی فون کیا کرو تاکہ فروخ صاحب بھی خوش ہوتے ہیں. بالکل, ویسے بھی لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں. فروخ صاحب بات یہ ہے جی کہ بزرگوں کا احترام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول بزرگ تر ہیں, ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد فروخ صاحب والدین آتے ہیں تو والدین کا بھی احترام کرنا ضروری ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ والدین جھوٹ بولتے ہیں, سچ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں. کوئی بھی آدمی بزرگ تر ہو وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے اوپر نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے, غیبت کرے, دھوکہ کرے, چوری کرے, بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو, وہ احترام کے قابل نہیں ہے. ان کا احترام کرنا مت کریں کیونکہ وہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ دھوکہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. تو ہم لوگوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے. بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیحت دے رہا ہے پاکستانیوں کو کہ میرے عذاب سے بچ جاؤ. آپ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے سیف نہیں ہے کیونکہ میری آسمانی بجلی کسی کو بھی پکڑ سکتی ہے. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے
سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان کی بزرگی پہ شامل ہونا چاہیے اور ان کی بزرگی کا احترام کرنا چاہیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول کا تابع دار ہونا ضروری ہے, چاہے کسی بھی مذہب میں ہو. جو آدمی اللہ کا احترام نہیں کرتا ان کی زندگی بالکل برباد ہے. ایسے ہے جیسے ایک مٹی میں کیڑا اٹھتا ہے اور اس کو روز کے لوگ چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابع داری میں ہر آدمی والا کا ادعائی اور احترام ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو سچ بولتے ہیں, لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, غیبت نہیں کرتے اور دھوکہ نہیں کرتے. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ سب شرائطوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ جناب. اللہ حافظ. بہت شکریہ محترم محمد یعقوب صاحب. اور یعقوب صاحب کی دیکھیں ہم چھوٹے ان سے, لیکن ہمیشہ جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. والدین کا احترام سے متعلق انہوں نے کہا کہ کچھ کوالٹیز بزرگوں میں بھی ہونی چاہیے, چلے وہ ضرور ہونی چاہیے, لیکن چھوٹوں کا جیسے قصہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب نے بتایا کہ مولا امام حسن و حسین علیہ السلام نے کس طرح ایک بزرگ کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہ جو طریقہ کار تھا بہترین تھا. تو یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ چلے جو بزرگ اس معیار کے یا ان میں وہ اخلاقی عادات نہ بھی ہوں, لیکن چھوٹا کس طرح پیش آئے. وہ بوڑھی عورت کا جس پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمیشہ کوڑا پھینکتی تھی, اس کا رویہ آپ دیکھیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ دیکھیں کہ کس طرح آپ اس کے کام بھی آتے تھے. تو ایسی بے شمار مثالیں ہمارے پاس ہیں. بے شک ٹھیک ہے بزرگوں میں وہ اعلیٰ کوالٹیز ہونی چاہیے, لیکن بحثیت چھوٹے اگر ہم ان کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں, اصلاح تو قبر تک بندے کی یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تو اگر کسی بزرگ میں وہ کوالٹیز ہم نہیں بھی دیکھ رہے, ہونی چاہیے لیکن نہیں دیکھ رہے, لیکن چھوٹے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی غلطی کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے, بیماری کی وجہ سے بھی بعض چڑچڑاپن ڈپریشن کی وجہ سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے اپنے طور پہ اپنے کیا ان کی اصلاح کی مدد کرنی ہے, کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے. ٹھیک ہے بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ یا انہی لوگوں کی عزت کرنے کا جی چاہتا ہے کہ جو جن میں کوالٹیز ہم دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے, تو پھر بھی ہمارے پاس طریقہ کار اسلام میں موجود ہے کہ ہم نے ایسے بزرگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں بھائی فاروق صاحب, مطلوب حسین برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام تھوڑا دیر پہلے ٹی وی آن کیا تو تھوڑا دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں باتیں. ماشاء اللہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مولانا فدا حسین بخاری صاحب اور سید مقصود حسین صاحب وغیرہ کی باتیں سن کر ان کے بعد ہماری ضرورت تو نہیں ہے اتنی بات کریں. مطلب ہے اس کے بعد بھائی یعقوب صاحب کی جو ہے وہ بلبلا انگیز انداز میں آنا جو ہے وہ بڑا پسند ہوتا ہے, ان کی بات جو ہے نا سن لیتے ہیں, خوشی ہوتی ہے دیکھو. تو میں نے بولا چلو میں بھی حاضری تھوڑی سی لگا دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ احترام پر جو ہے نا آپ کا ٹاپک یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور توفیقات مرحمت فرمائے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی, کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ استادوں کا, علماء کرام اور معاشرے میں بزرگوں کا, ہر قوم کے بزرگوں کا احترام کرنے کی خداوند عالم ہمیں توفیقات مرحمت فرمائے. آج سے 30-35 سال پہلے دیکھیں تو ہم سکول میں جاتے تھے یا کہیں درسگاہ میں مثال جاتے تھے تو استاد کے سامنے اگر کوئی گستاخی یا غلطی ہو جاتی تو کتنے دن اس گلی سے جاتے ہوئے جو ہے نا وہ شرم کے مارے ادھر ادھر ہو جاتے تھے کہ استاد کے سامنے جائیں. تو مطلب ہے کہ احترام مطلب ابھی جو ماشاء اللہ اور ہی ہو گیا. ابھی تو میرے عقیدے کے قریب تھوڑا نہیں ہے, کوئی عالم دین بھی ہے تو امامہ کباب پہنی ہے تب بھی میں کہتا ہوں جی نہیں جی فلاں میرا عقیدے کا نہیں ہے. تو اب احترام اپنی جگہ ضرور ہونا چاہیے. خیالات بے شک تھوڑے مطلب ہے کہ ڈفرینٹ ہوں, لیکن احترام بڑی چیز ہے. میں اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد پیغمبر ہے, سادات ہیں, ان کا بھی احترام واجب ہوتا ہے انسان کا, مطلب ہے کیونکہ ان کے خاندان اور ان کی نسل کی وجہ سے. میں ایک دفعہ ایک واقعہ چھوٹا سا شیئر کر دوں آپ کو. میں بڑی پرانی کتاب میں پڑھ رہا تھا ایک دفعہ کہ شیخ امان اللہ پانی پت کی بڑی ہستی تھی, گزرے ہیں, تو وہ درس دیتے تھے بچوں کو. درس دے کئی ہزار بچوں کو, کئی 100 بچوں کو تعلیم دیتے تھے. تو ایک دفعہ وہ تعلیم دے رہے تھے تو لوگ بھی بڑے خیال, پرانے جو ہے نا طالب علم بھی بڑے خیال رکھتے تھے. تو ایک بچہ کہیں سادات گھرانے سے وہ وہاں پہ کھیلتا ہوا آ گیا.
تو امان اللہ پانی پتی کھڑے ہو گئے. ایسے 2-3 دفعہ جب چانس ہوا تو کسی نے شاگرد نے پوچھا کہ استاد معظم یہ بچہ آتا ہے, آپ اتنے بچے آتے ہیں تو آپ کھڑے نہیں ہوتے ہیں, تو یہ بچہ جب بھی کبھی آتا ہے کھیلتے ہوئے ادھر ادھر تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شیخ امان اللہ پانی پتی نے یہ جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد رسول کھڑی ہو اور امان اللہ پانی پتی جو ہے نا وہ بیٹھا ہو. تو بات یہ ہے کہ اولاد رسول کا بھی احترام واجب ہے, کیونکہ یہ شرف یا یہ سیادت کا شرف جو ہے انہیں پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ توفیقات مرامت فرمائے, علماء مجتہدین اور اولاد پیغمبر کا بھی ساتھ ساتھ والدین سب کا جو ہے نا احترام کرنے کی توفیقات مرامت فرمائے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ. السلام علیکم. برمنگھم سے مطلوب حسین صاحب نے کال کی, بہت اچھے واقعات انہوں نے بھی شیئر کیے ہیں. پرانا جو انہوں نے بتایا ٹیچرز کے احترام سے متعلق, تو بھائی اس وقت کے ٹیچرز بھی قابل احترام ہوتے تھے. بدقسمتی سے اب وہ ٹیچرز بھی تو ہیں, وہ اسٹوڈنٹس ان ٹیچرز کا کیسے احترام کریں جو امتحانات میں آپ نے دیکھا خود جو ہے پرچی سسٹم کا اہتمام کرتے ہیں, خود سینٹرز کے سینٹرز بک رہے ہیں. تو ایسے اساتذہ کا احترام, پھر وہ بچے وہ ایسے ہی سمجھیں کہ وہ ایک کاروبار ہے, وہ بھی بزنس کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. ٹیچرز جو گزر چکے ہیں اور جو اب بھی خیر معاشرے میں موجود ایسے ٹیچرز ہیں ان کو ہمارا سلام, لیکن وہی بات کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر احترام کروانے والے میں بھی وہ کوالٹیز نہیں ہے تو پھر چھوٹے جو ہیں وہ کس کو فالو کریں گے اور کیسے ان کا احترام کریں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, میں معذرت بڑی جی شاہ صاحب. میں اپنے بزرگ سید سرکار مقصود حسین سید سے شرمندہ بھی ہوں اور میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں, اور ادب کا میرے خیال میں تقاضا یہی ہے. لیکن میں کسی وجہ سے ان سے کوئی وہ میرے دل میں بستے ہیں, میرے بزرگ ہیں, میں ان سے محبت رکھتا ہوں. اور بات اتنی ہے کہ میرا فون جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے. وہ اس فون میں ان کا نمبر ہے, میرے اسی فون میں تو وہ آن نہیں ہوتا. تو جب تک مجھے نیا فون نہ ملے یا وہ ٹھیک نہ ہو تو میں ان کا نمبر میرے پاس نہیں ہے. اور میں ابھی یہ کروں گا کہ بھائی اشتیاق کو میں اپنے گھر سے مس کال دوں گا, اور میں بھائی اشتیاق سے کہوں گا کہ آپ یہ نمبر سرکار کو دے دیں. تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو مجھ جیسے ناچیز اور بے وقت انسان سے اگر وہ محبت کرتے ہیں تو یہ میری ایک بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور میں معذرت چاہتا ہوں سرکار سے پھر ایک بار. شکریہ جی. جزاک اللہ شاہ صاحب, بہت شکریہ. لیجئے, ہمارے دونوں ہمارے لیے تو بزرگ ہیں, شاہ صاحب بھی اور بلکہ مقصود حسین سید صاحب بھی. تو ان کا شاہ صاحب آپ نے بتایا فون آن نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے کہ وہ آن نہیں ہو رہا؟ کیونکہ فون کے بغیر تو اب تو یہ ایسا لگتا ہے کہ بندہ ادھورا ہے, کچھ اس کی کوئی چیز گمی نظر آتی ہے. ایک اور کالر ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی, شہزاد بول رہا ہوں. جی شہزاد بھائی جرمنی سے. آپ سب لوگوں کو آج کا دن کا سلام ہو, اور سب کو اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے میں سب کی مرادوں کو پورا کرے. دیکھیے ماں باپ جو ہے نا انسان کی زندگی تو خدا کے بعد اس کا سایہ ہے. اس پہ میں نے لکھا ہے اللہ کے حکم کا خیال کرو, ماں باپ کا احترام کرو, اللہ کا سایہ ہے زمین پہ, اس بات کا احترام کرو. نماز روزے کا صلہ وابستہ ہے ماں باپ سے, اپنے ماں باپ کی محبت شفقت کا احترام کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے 3 کافروں کا احترام فرض کیا ہے سب پہ, ایک پڑوسی کا اور ایک فقیر کا اور ایک ماں باپ کا. اگر ماں باپ کافر بھی ہے تو بھی ان کا احترام اور ان کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے. بہرحال آج کل کی دنیا میں لوگوں کو آپ دیکھیے, میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا اپنی زندگی میں, چھوٹا سا تھا 8 سال کا, روزے سے تھا وہ, اور اپنی ماں کو اس نے مارا. روزے رکھا ہوا تھا اور اس کو غصہ آتا تھا, اس نے اپنی ماں کو مارا. اور اتنی مومنہ ان کی ماں تھی, وہ پھر بھی اپنے بچے کو دعا دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے غصے کو ٹھنڈا کریے. میں نے اپنی کانوں سے آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے. بہرحال میں صحیح کہنا تھا, سب لوگوں سے اگر خدا کے قریب اور اس کی عبادت کا صلہ چاہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں, اور ان کے اگر وہ نہیں ہے دنیا میں تو ان کے لیے درود فاتحہ اور عبادت کا صلہ بنے, ان کے بخشیں ان کو, اور ان کے کیا کہتے ہیں مغفرت کی دعائیں کریں. یہ ان کے لیے اتنا ضروری ہے فاروق بھائی کہ میں
خدا خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اور فرشتے اس کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو کم کر دیتے ہیں. خدا حافظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ شہزاد بھائی, بہترین باتیں آپ نے شیئر کی ہے. ٹائم ختم ہونے کو کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولانا صاحب کے سب کے تقریر تو سن رہا تھا, باتیں بہت بہت اچھی باتیں ہو رہے تھے. خدا آپ کو اچھا رکھے, ایسا اچھا مضمون رکھتے ہیں آپ جو کہ اولاد کے اوپر اور گھر والوں کے لیے, کبھی بیوی کے لیے یہ مضمون بہت اچھا ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. خدا سلامت رکھے, ہدایت کو اور آپ کی ٹیم کو, آپ لوگوں کو اللہ اچھا رکھے. میں اپنی عبادت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. نعرے خیبری یا علی. نعرے صدری یا علی. دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد. ہدایت ٹی وی زندہ باد, آپ کی ٹیم زندہ باد. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. غلام علی, ماجد موسوی, نیو جرسی. ماشاءاللہ. سلامت رہے سلامت رہے. بہت شکریہ. بہت ہی پیارے بزرگ, بہت ہی ہمارے لیے احترام کے قابل, اور ہمیشہ آتے ہیں, دعائیں بھی دیتے ہیں اور پیاری عبادت میں ہمیں بھی شامل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پہ رہے. کہا جاتا ہے کہ وہ گھر برکتوں سے خالی ہے, وہ گھر برکتوں سے خالی ہے جہاں بزرگ نہیں ہے. تو بالکل ایسے کہ جہاں پر بزرگوں کی بات ہوئی, پورے کالز کا جب سلسلہ رہا تو اس میں بہت سی باتیں ناظرین آپ کو بھی دیکھنے کو اور سننے کو ملی ہے. کہ ایک تو پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ وہ بزرگ, یا بلکہ جو اس وقت بزرگ نہیں ہیں, اپنے بچوں کو وہ عادات سکھائیں, وہ اچھی اچھی اخلاقی جو عادات ہیں وہ سکھائیں. ان کا احترام, کسی بڑے بزرگ کا بچوں کے سامنے کوئی توہین نہ کرے, تاکہ بچے جو ہیں وہ یہ نہ سیکھ لیں کہ بزرگ جو ہیں ان کی توہین کی جا سکتی ہے. تو اگر آپ بھی آگے چل کے یہ دیکھیں کہ آپ نے عمر گزارنی ہے, آپ کے بھی کام یہی بچے آئیں گے, تو آپ اپنے بچوں کو اگر وہ بزرگوں کا احترام سکھائیں گے تو آگے چل کے وہ آپ کے مددگار بنیں گے. اگر آپ سکھائیں گے کہ آپ کے جو بزرگ ہیں وہ بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ایسی بغیر کسی کام کے وہ ایسی نکمی شے بن چکے ہیں کہ جن کے پاس جانے سے بیماریاں ہیں اور جن کی بات سننے سے سراسر گمراہی ہے, تو پھر آپ پہ بھی وہ وقت آ سکتا ہے, وہی راوی والی بات کہ پھر بچے آپ کو بھی وہیں پہ پھینکیں گے جہاں پر آپ نے اپنے والدین یا اپنے بزرگوں کو پھینکا ہوگا. پھینکنے سے مراد جیسی توہین آپ نے کی ہوگی ویسے ہو سکتا ہے وہ نئی جدت کے ساتھ یا نئے جو دور کے تقاضوں کے بھرپور انداز میں وہ آپ کی توہین کریں. تو جو اس وقت ہمارے بزرگ دیکھ رہے ہیں اور ہدایت ٹی وی فیملی کے جو بزرگ ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے, اور ان کی دعاؤں کے بغیر کوئی بھی پروگرام, کوئی بھی ہمارا کوئی ایسا ٹاپک دیکھ لیں, ان کی دعاؤں کے بغیر کوئی بھی وہ مکمل نہیں ہوتا. وہ جو ہمارے محبان ہدایت کیمپین میں موجود ہے, اپنی پینشن سے ہدایت ٹی وی کی خدمت کر رہے ہیں, ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. مختلف انداز میں وہ اپنی اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں. کوئی بھی خاص پروگرام کرتے ہیں, بزرگ ہمیں کال کر کے شاباشی دیتے ہیں, کبھی تنقید کرتے ہیں, تو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ نئے نئے ٹاپکس بھی لا رہے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے زیادہ ایسے امور پہ بات ہو کہ جو ہے تو ہماری اخلاقی ایک خاصہ ہے کہ جن کے بغیر ہماری زندگیاں ادھوری ہیں. لیکن اب یہ جیسے بزرگوں کا احترام ہے, ہم نے پڑھ لیا اور کہیں سے سن لیا, لیکن نئی نسلوں تک یہ جو ہماری کوالٹیز ہوا کرتی تھی یا ہونی بھی چاہیے وہ کیوں آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہے. جو چھوٹے ہیں وہ کیوں تو تکار کر کے بزرگوں سے بات کرتے ہیں, کہیں بس اسٹینڈ پہ کہیں بھی اگر کوئی دوائی لینے میں یا کوئی بھی ہمیں کسی کے کام آنے کا جو ایک سلیقہ سکھایا گیا تھا وہ نئی نسلوں میں وہ کام آنے کا سلیقہ کیوں نہیں سکھایا جا رہا. لیکن وہی بات آخر میں ان بچوں کو اور ان والدین کو دوبارہ سلام
या उनको दोबारा शाबाशी के जो अपने बुज़ुर्गों का माशाल्लाह एहतराम भी करते हैं। इमाम बारगाहों से लेके डॉक्टर्स, ये जो भी पब्लिक मकामात हैं वहाँ पर कहीं भी बैठने उठने की कोई जगह ना हो तो बुज़ुर्गों को बैठने की भी जगह देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बुज़ुर्गों से आप इतना ज़्यादा उनके साथ अगर आप टाइम नहीं गुजार सकते, लेकिन इतनी मुस्कुराहट तो दे सकते हैं, उनको थोड़ी सी इज़्ज़त तो दे सकते हैं कि जिन्होंने कभी आपके काम आए हुए हैं। कोई आपके टीचर्स हैं, कोई आपके उलमा कराम में से जिन्होंने आपको कुरान पाक पढ़ना सिखाया है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई। तो एक वक्त ऐसा आता है कि उनको भी आपकी ज़रूरत होती है। तो आप अपनी दुआओं में और उनकी जो भी सिला है उसको अदा करने में ज़रा भी कंजूसी ना कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी ये हालात आ सकते हैं। अगर आपने किसी की इज़्ज़त की है तो आपको आखिर में ज़रूर इज़्ज़त मिलेगी। अगर आपने बदतमीज़ी की है किसी के साथ तो खुदा न खास्ता ऐसे हालात से आपको भी दो चार होना पड़ सकता है। करंट अफेयर्स की जो तक बात थी, अभी इतला थी कि एक चमन में रेलवे ट्रेन में एक धमाका हुआ जिसमें एक शख्स शहीद होने की इतला है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसी तमाम जो बुरी बुरी खबरें हम बाहर में जो बैरून ममालिक हमारे लोग रहते हैं जब सुनते हैं तो दिल खून के आंसू वाकई रोता है। तो 20 सेकंड में यही पैगाम दूंगा कि जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को याद रखें। मुहिबान ज़ैनब सलामुल्लाह इस कैंपेन को याद रखें, मुहिबान हिदायत कैंपेन को याद रखें। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।